السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا منتخب احادیث کا تعلیم کا سفر ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ منتخب احادیث ہوتی کیا ہے۔ تو منتخب کا مطلب ہوتا ہے چنندہ۔ تو جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان سب حدیثوں میں سے چنندہ حدیثیں لے کر ایک حدیث کی شکل دی گئی ہے، جس کا نام دیا گیا ہے منتخب احادیث، اور اس کو تالیف کیا ہے حضرت مولوی محمد یوسف قندالوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، اور اس کو ترتیب و ترجمہ کیا ہے حضرت مولوی محمد سعد قندھالوی صاحب نے۔ تو ہم اپنا تعلیم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر بھر کر غلہ لینے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا، اس آدمی کو، اور اس آدمی سے کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا، مطلب اس آدمی نے، میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مطلب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کی بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس سے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسرا اور آخری موقع تھا، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمے سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمے کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمے سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمے کیا تھے؟ میں نے کہا کہ وہ کہہ گیا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں، صحابہ کرام خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقوں کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا، تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی حدیث۔ تو اس سے تو ہم کو یہی ایک سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارے پاس طرح طرح سے بھیس بدل کر آئے گا، طرح طرح سے ہمارے ساتھ معاملات وہ کرے گا، لیکن ہم کو ہوشیار رہنا ہے۔ اور سب سے اچھا ہتھیار ہے ہمارے پاس حدیث، سے ہم فائدہ لیں۔ اور آیت الکرسی، جو اس حدیث کے اندر ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو آیت الکرسی کا جتنا ہو سکے اہتمام کریں۔ اور اگر اس کی حدیث کے ہم سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو، پروننسیشن میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو اسے پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔